ایکو کم کرے جی، آواز اونچا کرو، ایکو کم کرو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واسطے انتہائی شفیق اور قابل صد احترام میرے استاذ محترم قائد انقلاب قرآنی زیغام اسلام مجاہد ملت جناب حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، میں سارے اکابر علماء کرام، جماعتی رفقا اور خصوصاً میزبان محترم برادر عزیز قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب زید مجد ہونو اج دی اس عظیم و شان اجتماع دے انعقاد تے دل دی گہرائیاں نال ہدیہ تبریک پیش کرداں اور دعا گوہاں کہ رب العالمین اس اجتماع آمنو اہل علاقہ واسطے خصوصاً اور ملک دے طول و عرض وچ بسن والے باشندہ واسطے عموماً رشد و ہدایت دا ذریعہ بناوے اور سارے رفقائے جماعت نو اللہ
اس محنت اور کوشش دے اجر عظیم نال مالا مال فرماوے۔ اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فہاں میری۔ بڑے علمی، عمدہ، افضل اور اعلیٰ بیانات تساں احباب سماعت کر چکے ہو۔ میں چھوٹا جتنا سبق عرض کرنا ہے، نجات دا معیار، نجات دا ترازو، نجات دی کسوٹی اردو اور نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے، بھائی یہی سبق آپ دوستوں کو چند منٹوں میں سنانا ہے۔ نجات کا معیار کیا ہے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ایک نہ ایک دن ہر انسان نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آیت نمبر 34 سورت الانبیاء 17واں پارہ۔ یہ میں نے حوالہ احباب کے سامنے کھولا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے آمنہ کے لال دنیا سے چلے گئے تو قرآن و سنت کی آواز بھی بند ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کے نغمے گونجنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا۔ یہ میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجر۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ میں نے آیت نمبر 97 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ 14واں پارہ سورت الحجر مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن یہ باتیں کر رہے ہیں، عام دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن پاک کی آواز بھی مٹ جائے گی۔ ان کی باتیں سننے کے بعد آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دشمنوں کی باتوں کا جواب آپ کے ذمہ نہیں، میں خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ جو بھی دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ضرور ہے، جو بھی دنیا میں بھیجا گیا اس نے موت کا جام پینا ضرور ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پریشان نہیں ہونا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی گئے آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ خوشیاں تو تم مناتے، آپ نے دنیا سے جانا ہوتا، ان دشمنوں نے ہمیشہ رہنا ہوتا۔ اللہ کریم کے قرآن پاک کا فیصلہ ہی ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ اور سورت کا نام سورت الفرقان ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ فرمایا وَتَبَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ یہ
میں نے سورۃ الفرقان کھولی ہوئی ہے، 19واں پارہ، رب العالمین کی لا ریب کتاب، یہ میں نے حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 59۔ بھروسہ رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ اللہ ہے۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اب خیال، صحابہ کرام کو اتنا زیادہ صدمہ لاحق ہوا حتیٰ کہ ہوش و حواس بھی بعض صحابہ کرام کھو بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اسی صدمے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آ کر کہا سلام علیک۔ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے رخصت ہوئے اتنا عرصہ نہیں گزرا، اتنی ہمارے دلوں میں دوری پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے قریب آ کر حضرت عثمان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پہنچے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جی حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لمبی مدت نہیں گزری، اتنی ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ صبر صبر، میں تحقیق کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر اسی مقام پہ آ پہنچے۔ سبق میں نے روک دیا۔ حضرت عثمان زندہ، روح بھی اندر موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاس آ کر سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں سنا۔ پاکستان دے موئے سن دے قبرچ کئی فٹ تلے جرے دفن ہو گئے، روح نکل گئی۔ یہ بھی قرآن کا حوالہ عرض کرتا جاؤں، یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورۃ المرسلات، یہ میں نے سورۃ المرسلات یہ حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جماعتی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تم حوالہ کیسے نکالتے ہو؟ میں نے کہا یہ پنج پیر کا فیض ہے۔ اے علی گڑھ، میرے اشعار میں کب تھی تاثیر؟ اختر شیرانی نے کہا تھا اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر؟ یہ شراب آئی ہے بطحا کے خمستانوں سے۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، میں اللہ کریم نے زمین کی دو سائڈیں بنا دی، ایک اوپر والی سائیڈ بنائی، دوسری نیچی والی سائیڈ بنائی۔ اللہ تو نے زمین کا اوپر والا حصہ کیوں بنایا؟ فرمایا احیاء، اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے، نیچے والا زمین کا حصہ بنایا مواطن مردوں کے لیے۔ اوپر زندے، نیچے مردے۔ اگلا جملہ خیال سے سنیے گا، شریعت کے اندر اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ زندہ کو دفن کر دیا جائے قتل کا کیس ہے، اور جب نیچے والے زندہ ہو گئے قیامت آ جائے گی، اللہ ان کو نیچے نہیں رہنے دے گا۔ جب قیامت کے دن نیچے والے زندہ ہوئے قبریں پھٹ جائیں گی اور وہ زندہ اوپر آ جائیں گے۔ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے۔
اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اوپر والے بھی زندہ ہوں اور نیچے والے بھی اسی طرح زندہ ہوں، ہمارے مردے کہاں گئے؟ زندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح اندر موجود ہے، حضرت فاروق اعظم سلام کر رہے ہیں، حضرت عثمان نے سلام نہیں سنا، دونوں حضرات تشریف لے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بھائی حضرت عثمان، تھوڑی دیر پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کو سلام کیا، انہوں نے میرے پاس شکایت جا کے لگائی ہے، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ما فعلتو، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، حضرت عمر نے نہ آ کر مجھے سلام کیا نہ میرے پاس آئے۔ یہ سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، جذباتی تھے، کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم لقد فعلت، آپ نے یہ کام کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سلام کیا، آپ نے سلام سنا لیکن جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت عمر نے قسم اٹھائی ہے، انہوں نے بھی قسم اٹھا لی، کہنے لگے واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ میرے پاس آئے بھی نہیں، آپ نے مجھے سلام کیا بھی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، حضرت عثمان نے بھی قسم اٹھا لی ہے، حضرت فاروق اعظم نے بھی قسم اٹھا لی ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتے اولئک ھم الصادقون، ان سے بڑا پوری امت میں سچا انسان آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ قسم اٹھا لی دونوں نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے دانا تھے، فرمانے لگے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا اندازہ اور خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی سوچ میں بیٹھے ہوں، کسی فکر کے اندر آپ ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ حضرت عمر نے آ کر مجھے سلام کیا، میں نے ان کو جواب دینا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واقعی جی ایسی بات ہے، میں ایک فکر اور سوچ میں بیٹھا تھا۔ کون سی سوچ تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے توفی اللہ نبیہ قبل ان نسأل عن نجات ھذا الامر، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی تھی، نجات کیسے ملے گی؟ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ نجات کا ترازو اور کسوٹی کیا ہے؟ یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ احباب خیال دل کی تختیوں پہ میرے لفظ لکھیے گا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، سنجیدہ بندہ ہوں، میرے الفاظ پر غور کیجئے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کیوں بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو؟ اگر نجات والے معاملے کے بارے میں پوچھ نہیں سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے پوچھ لیتے۔ اشاعتیوں تکڑے ہوئے سال عقیدہ صحابہ علیہ، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہوتا وفات کے بعد
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیاوی کانوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں، ان دنیاوی زہری آنکھوں کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اسی زبان مبارک کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں جیسے پہلے دنیا کے اندر، دنیاوی حیات کے اندر یہ معاملات تھے۔ اگر حضرت عثمان کا یہ عقیدہ ہوتا پریشان ہو کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر پوچھ لیتے۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی نہیں کہا کیوں پریشان بیٹھے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پہ جا کے آپ سے پوچھ لو۔ دوستو اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نظر بھی آتی تھی۔ بڑی طویل مدت کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مخمس 5 کونوں والی لکڑی کی دیوار حجرے کے آس پاس بنا دی، اس کے باہر نور الدین زنگی کی سیسا پلائی ہوئی دیوار پانی تک، اس کے باہر ترکیوں کی بند دیوار، اس ترکیوں والی دیوار کے اوپر سبز رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، صدیاں گزر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کو کسی بندے نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں آمنہ کے لال کی قبر نظر بھی آتی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اشاعت التوحید و سنہ والوں، قرآن بھی ہمارے ساتھ ہے، آمنہ کے لال کا سچا فرمان بھی ہمارے ساتھ ہے، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ و ایمان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حیات دنیاوی کے اندر انہی کانوں کے ساتھ تمام لوگوں کی باتیں سنتے تھے، انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے تھے، اسی زبان مبارک سے جواب دیتے تھے، وفات کے بعد بھی وہی کیفیت ہے۔ حضرت عثمان کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ آمنہ کے لال کی قبر پر جا کر سوال کیوں نہیں کیا؟ قرآن کا عقیدہ سچا، یہ میں بس آیت صرف سناتا ہوں، اشارہ۔ سورت کا نام سورت فاطر، یہ میرے سامنے 22واں پارہ، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ سورت فاطر میں نے کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 22، پارہ بھی 22، آیت بھی 22۔ قانون تو یہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں مدفون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے۔ ہاں میں اللہ کریم کی قدرت، اللہ جسے چاہے سنا دے، جو بات چاہے سنا دے، جس وقت اللہ کریم چاہے سنا دے۔ ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان، اللہ کریم کی قدرت پر بھی ایمان۔ نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی، رب تعالی جس نو سنا دے وے او سن لے ادھر نہ کائی۔ مومن سارے بردخ دے وچ دیندا رب دا قرآن گواہی، ہر ویلے تے ہر جھاؤ تے خاکی سن دی ذات الہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آیا جواب، خیال کیجئے گا میرے آخری کلمات، اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں پوچھی تھی، لَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، نجات کیسے مل سکتی ہے، یہ بات میں نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی آپ حقدار تھے، آپ یہ بات پوچھ لیتے تھے، آپ نے پوچھ بھی لی تھی، پوچھ سکتے بھی تھے اور پوچھی بھی تھی، وہ کون سی بات ہے جس سے نجات ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها فہی لہ نجات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر آخری وقت میں جو کلمہ پیش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا عمے، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا آخری وقت ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، احاج جو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ اللہ میرے چچا نے کال میں کلمہ پڑھ لیا تھا، چچا نے آخر میں جواب دیا، اخترت النار علی النار، جہنم کی آگ میں مجھے جلنا منظور ہے، کلمہ پڑھنا منظور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کلمہ میں نے چچا پہ پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، جو بندہ اس کلمے کو سچے دل سے قبول کر لے، رب العالم اسے نجات سے مالا مال کر دے گا۔ اسی کی دعوت ہماری جماعت دے رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اس اجتماع عام کے اندر رب العالمین ہمارے تمام جماعتی رفقا کو یہی لا الہ الا اللہ والی محنت دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، قرآنی آیات سے منور خطاب علامہ احمد شعیب خان صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ آج کا یہ اجتماع عام آپ تشریف لائے پورے پنجاب بھر سے، لیکن یہاں کی جو جماعت ہے، یہاں کے جو ورکر ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہ محنت کی، اور اس محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ یہاں پر پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس خوبصورت حسن انتظام پر امیر پنجاب کی طرف سے، جماعت کی مجلس عاملہ اور آپ سب کی طرف سے، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے میری تائید کریں، سب ہاتھ اٹھا کے، جہاں کے جتنے کارکن ہیں یا سیکورٹی والے ساتھی ہیں، جتنے احباب نے محنت کی، کوشش کی،